آپ نے ہمارا موقف سنا اور ہمیں یہ امید ہے کہ آپ ہمارا موقف جو ہے وہ آگے پہنچائیں گے۔ اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، ساری دنیا کے سامنے ایک مسئلہ ہوا۔ پہلے تو 2 دن وزیر قانون صاحب مانتے ہی نہیں تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر انہوں نے مانا، کہا کہ نہیں کلرکوں سے غلطی ہو گئی، پھر کہا نہیں وہ کمیٹی سے غلطی ہو گئی، پھر کہا نہیں پوری اسمبلی سے غلطی ہو گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمارے امیر ظفر اللہ جمالی صاحب نے استعفیٰ بھی دیا، اور اسمبلی کے بارے میں جو انہوں نے تاثرات بیان کیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو صحیح نہ کیا، ہم صحیح کروانے کے لیے فیض آباد گئے۔ پھر انہوں نے پہلے الزام لگایا کہ انڈیا سے ان کو پیسہ آ رہا ہے، انڈیا کے کہنے پر یہ لاہور سے یہاں آئے، وزیر داخلہ صاحب نے یہی بیان دیے۔ تو پھر قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے پیش کرتے کہ وہاں ان کو کالے آئی ہیں یا پیسہ آیا ہے، وہ بھی ثابت نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں 150 بندہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ پھر ٹھنڈی ہوائیں بھی ہم نے وہاں برداشت کی۔ اس کے بعد پھر آپ حضرات جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ڈیڈ لائنیں دی۔ ہم نے کہا بھئی آپ اپنا کام صحیح کریں تو ہم چلے جائیں گے واپس۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے آپریشن کرنا ہے، میں نے کہا کر لیں۔ پھر آپ جانتے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر جو بھی کیا، وہ ہمارے پاس ویڈیو ساری موجود ہیں۔ اور میں نے کسی ایک بندے کے بارے میں بھی وہاں نہیں کہا کہ اس کو پکڑ لو، اس کو مار دو، بلکہ ہمارے بچے نوجوان سپاہی جو جب زخمی ہو کر آتے تو میں کہتا یہ ہمارے بچے ہیں، میں اپنے سامنے ان کو بٹھا کر ان کے علاج معالجہ کرا کے ان کو واپس بھیج دیں۔ ہم نے تو کوئی اشتعال انگیزی نہیں کی، ہم نے تو صرف کہا کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل کرو۔ انہوں نے اشتعال انگیزی کی، انہوں نے ہمارے اوپر شل برسوائے۔ پھر جو ظلم و ستم ہوا، آج تو میڈیا کا دور ہے آپ کے سامنے، انہوں نے پورے خیموں کو آگ لگا دی، گاڑیاں توڑ دیں، گاڑیوں کو آگے لگا دیں۔ جی ہاں، قرآن، وہ تو میں کہتا نہیں ہوں نا، پھر یہ کہیں گے مذہبی قرآن مجید مذہبی کتابیں وہاں موجود تھیں، ساری جل گئیں۔ ہم نے ان چیزوں کو ایشو نہیں بنایا۔ آپ جانتے ہیں ہم سے بڑا کوئی محب وطن نہیں ہے۔ ممتاز قادری کا جنازہ رکھ کے ہم نے آخری بار نیچے سے مجھے آواز آئی کہ جی ڈی چوک جانا ہے یا جنازہ پڑھنا ہے، تو میں نے کہا نہیں آج قوم مشتعل ہے، ڈی چوک نہیں جانا، جنازہ پڑھائیں پھر بات ہو جائے گی۔ پھر ہم نے 40ویں پر بغیر کسی وجہ کے جا رہے تھے، ہمارے اوپر شیلنگ ہوئی، بدترین دنیا کی انہوں نے شیلنگ کی، پھر بھی ہماری طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ہم صرف ڈی چوک جا بیٹھے تو کہا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ پھر ختم نبوت پر گئے، پھر یہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ پاکستان میں ملک 2 لخت ہوا، دہشت گردی وہ نہیں تھی؟ اور پاکستان کے اندر 1600 بچیاں ایک سال بچے خودکشی کرتے ہیں روٹی نہ ملنے کی وجہ سے، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اور ہماری بچیاں اپنے جسم بیچ کر اب پاکستان میں گزارے کرتی ہیں۔ 65% لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ صحیح اعداد و شمار، لوگ یرکان کے مریض ہو گئے۔ یہ ترلے کھڑنے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قوم کو صاف پانی دیتے، قوم کے لیے اسپتالیں بناتے، قوم کے لیے سکول بناتے، قوم کو روزگار دیتے، مہنگائی کو کم کرتے۔ ہمارے بچے جوانیوں میں بوڑھے ہونا شروع ہو گئے، بال ان کے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نہ خوراک، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے کیا بدعادی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، حضور نے فرمایا جو وعدہ اور معاہد کا پاسدار نہیں ہے اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ استی کی بھی لفظ ہیں جی، کہ جو آدمی وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کا جھنڈا لگا ہوگا، اور پورے معاشر میں وہ پھرے گا، وہ کہے بھائی تجھے جھنڈا کیوں لگایا گیا؟ کہا یہ دنیا میں وعدے کی پاسداری نہیں کرتا تھا۔ ہاں جی، اور وہ جہاں جھنڈا ہوگا میں وہ بیان نہیں کرتا، پھر آپ کہتے ہیں آپ سخت باتیں کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ میں وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، بھائی اس کا جھنڈا کہاں لگا ہوگا؟ ہاں جی، اور آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا تھا، حضرت ابو جندل بیڑیوں اور جناب ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے مکے سے اپنا صحابی تھے، وہ آئے تو انہوں نے کہا جی یہ تو معاہدے میں لکھا جا چکا ہے، آپ ہمارا بندہ واپس کریں۔ صحابی تھے تو صحابہ چیخ اٹھے، انہوں نے کہا حضور اس حالت میں اس کو واپس کریں، یہ تو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو مشرکین کہنے لگے اگر آپ اس کو واپس نہیں کرتے تو ہمارا معاہدہ ختم۔ حضور نے فرمایا نہیں ابو جندل کو واپس کرو۔ وہ صحابی چیخ اٹھے حضور مجھے واپس کر رہے ہیں، فرمایا اللہ آپ کے لیے اور راستے پیدا کر کے دے گا، ہم نے معاہدہ کیا ہے وہ پورا کریں گے۔ آپ کے نزدیک کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں، نہ ناموس رسالت کی اہمیت ہے، نہ نظریہ پاکستان کی اہمیت ہے، نہ جناب
مسجدوں کی اہمیت ہے، نہ قرآن و حدیث کی اہمیت ہے، نہ ان کے نزدیک مسئلہ ختم نبوت کوئی چیز ہے۔ پھر آپ ہی بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھو، سچ دسو، پھر پاکستان بڑھے آگے۔ اقبال کہتا ہے در جہاں آمد ایام ترب اور دی عظیمت خوردہ ملک و نسب۔ اقبال کہنے لگا پھر جہان میں گانے بانے اور کھیلوں کا دور آ گیا، دین جو ہے وہ نسب اور ملکوں کی وجہ سے شکست کھا گیا۔ از چراغ مصطفیٰ اندیشہ چیست، اقبال کہنے لگا اب رسول اللہ کے جو دین ہے، از چراغ مصطفیٰ اندیشہ چیز جہاں کی اورا پف سند صد بولاب، کہنے لگا اب دین مصطفیٰ کو اس وقت ایک ابو لہب تھا، اس چراغ کو بجھانے کے لیے۔ اقبال کہتا ہے اب تو سینکڑوں لاکھوں ابو لہب پیدا ہو گئے محمد عربی کے اس نور کو بجھانے کے لیے۔ گرچہ می آید صدائے لا الہ آنچ از دل رفت کہ ماند بلب، اقبال کہنے لگا اگرچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی میں بھی مسلمان ہوں، اقبال کہنے لگا جب دل سے دین کی قدر چلی گئی تو زبان سے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ رہے گا۔ اس واسطے ہمارا یہ ایک ہی مطالبہ ہے، وہ ختم نبوت پر جو تم نے معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، بس بات ختم ہے، اس سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ 1 مہینے کا دیا تھا یہ، ہمارے جب باتیں بتائے کہ بس یہ آ رہی ہے اب کیا کرتے؟ آپ کہتے ہوں کہ ہم بے صبرے ہو گئے، ہم تو صبر کرتے رہنا، جی کل آپ کا کام ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، بس یہ ایسی ہے۔ ہم تو آخر جب حد ہو گئی تو پھر حد کے بعد تو پھر ہم نے باہر آنا ہی تھا نا۔ ان کو ختم نبوت پر حملے کی سزا ملی ہے۔ حضور کی بے ادبی کے بعد انسان میں شعور ختم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 سال جو ہے وہ مصر میں قحط نافذ کر دیا، جب تک ہر مصر کا بچہ بکا نہیں نا اس وقت تک اللہ نے قحط نہیں ہٹایا۔ فرمایا میرے نبی کی قیمت لگی، اب ہر بندہ بازار میں بکے، وہ اتنا غیور ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا غیرت مند رب ہے۔ تو جناب یوسف کے بارے میں اللہ اتنا غیرت مند ہے، تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ یہ سوال ان سے متعلق ہے، ہمارے جو متعلق ہے وہ بات فرمائیں۔ جو ہمارے متعلق ہے تاریخ لبیک یا رسول اللہ جو فیض آباد بیٹھے رہے، ان سے جو متعلق ہے بسم اللہ وہ سوال فرمائیں۔ یہ تو پھر بدھ والے دن تک تھوڑا سا صبر کریں، فاصبر صبرا جمیلا۔